الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں لسان مبین اکیڈمی کی طرف سے اس ہفتہ وار درس کے سلسلے میں. ہم انشاءاللہ آج تھوڑی سی ذرا جو ہم نے اب تک سلسلہ وار جو دروس ہیں ہمارے سورہ کہف کے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو ہم سورہ کہف کا بھی تھوڑا سا ذرا ایک ریویو کریں گے. لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں، اور کچھ چیزیں جو کہ ہماری مصروفیت کی وجہ سے اور آج کے دور کی جو مادہ پرست زندگی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا پردہ سا آ جاتا ہے، اس کو ریوائیو کیا جائے اور پھر ہم اپنے لیسن پہ واپس آئیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیکچرز سورہ کہف کے ہیں، اور اس کے اندر خاص طور پہ ہم نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا تھا، اور سورہ کہف کا بڑا گہرا تعلق ہے فتنوں کے زمانے سے. اور فتنوں کے دور میں ایک انسان کے لیے، اور خاص طور پہ دجال کے فتنے سے بڑی خاص مناسبت ہے سورہ کہف کو. اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا اور اس کے معنی اور مفاہیم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ انتہائی اہم ہے. تو ہم نے الحمدللہ ہم سورہ کہف کی طرف واپس آئیں گے. پہلے ہم تھوڑا سا ذرا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک آیت، جو کہ میں نے اس کو ریڈ نشان بھی لگایا ہوا ہے، یہ ہے آیت نمبر 122 سورۃ الانعام کی، اور یہ 8واں پارہ ہے. اور اس کا سمجھا آپ، شروعات ہی ہے 8ویں پارے کے شروع ہی میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 122. اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور اللہ پاک نے ہم سے بہت ہی ہمارے لیے عبادات کو کرنا آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نماز بھی آسان کر دی، تلاوت قرآن بھی آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر نیک عمل کو کرنا آسان کر دیا. یہ خالص اللہ کی توفیق تھی، یہ خاص اللہ کی توفیق ہی کے ذریعے سے ممکن ہوا. ورنہ نہ ہمارا یہ مزاج ہے، نہ ہمارے اعمال ہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم خود سے کرتے. یہ خاص اللہ کی توفیق تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت پہ رکھا، اسلام پہ رکھا، نیک اعمال کے ساتھ رکھا. تو اسی مناسبت سے یہ آیت آپ کے سامنے ہے. آئیے پہلے اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتن، ذرا بتاؤ ایک شخص جو کہ مردہ تھا. اومن کان میتن، بھلا ایک شخص جو کہ مردہ ہو. فاحییناہ، تو ہم نے اس کو زندگی دی. وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو ایک روشنی مہیا کی، ایک نور دیا ہم نے اس کو. یمشی بھی فی الناس، جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو. کمم مثلہ فی الظلمات، کیا ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں ہو. لیس بخارج منہا، اور وہ ان اندھیروں سے واپس نکل ہی نہ پائے.
کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طریقے سے کافر لوگوں کے لیے بہت زیادہ مزین کر دیا گیا ہے، خوشنما بنا دیا گئے ہیں ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے۔ آپ سوچئے، ہم ایمان کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، اپنے فزیکلی، مورلی، اسپریچولی، مینٹلی، ہم ایک طرح سے پورے سال گناہوں میں اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اپنی روح کو مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو کیا وہ شخص جو کہ مر چکا تھا بیچارہ، گناہوں میں ڈوب گیا تھا، اور اس طرح طرح کی دنیا کی مصیبتیں اس کے اوپر آئی ہوئی تھیں، اور سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب تھا اس دنیا کے فتنوں سے، ظاہری فتنوں سے بھی، باطنی فتنوں سے بھی۔ تو فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں زندہ کر دیا۔ جو ہمارا ایمان مردہ ہو چکا تھا، اللہ پاک نے اس کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی کمی آ گئی تھی ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ اور وجعلنا لہ نورا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایمان، وہ روشنی عطا فرمائی۔ ہماری روح بھی منور ہو گئی، ہمارا جسم بھی منور ہو گیا، ہمارا دل بھی منور ہو گیا، آنکھیں بھی منور ہو گئیں، دماغ بھی منور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور عطا فرمایا، روزوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، انفاق کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعمال، ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو زندہ کر دیا، ہمارے ایمان کو زندہ کر کے، اور ہمیں نور سے نوازا، نور ایمان سے نوازا۔ تو اب اس ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مثال دی ہے، کیا یہ اب ایمان والا، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایمان والا الگ ہو گیا، اب یہ انسان کہ جس کو اللہ نے نور عطا کر دیا، اس کے جسم، اس کی روح کو منور کر دیا اسلام کی ہدایت سے، ایمان سے، نمازوں سے، قرآن سے، کیا ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اب بھی اندھیروں میں ہی ہے، اپنی بری عادتوں سے باہر نہیں آ رہا؟ اس کے لیے رمضان میں بھی کوئی ٹینشن اس کو نہیں ہوئی، رمضان میں بھی اس کا معاملہ اندھیروں ہی میں رہا، اور وہ اس سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، لیسا بخارج منہا۔ تو اب معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے نور کی حفاظت کرو، تم مر چکے تھے، میں نے تمہیں زندہ کر دیا، اور میں نے تمہیں روشنی دی۔ مفسرین فرماتے ہیں وجعلنا لہ نورا، اس سے مراد انسان کا معاملہ وہ بھی ہے کہ جب انسان اسلام لے آتا ہے، اسلام کو سمجھ جاتا ہے، اللہ کو سمجھ جاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ جاتا ہے، یہ ہے وہ نور، نور ایمان۔ اور اس سے مراد ہی اسلام، اور اس کے بعد پھر ایمان۔ تو یہ آیت سمجھیں ایک بالکل لے مین کے لیے، تو سب سے پہلے یہ آیت ہوگی کس لیے؟ کہ ایک لے مین کے لیے جو کہ اسلام سے میں داخل ہو رہا ہے، تو اسلام اس کو ایک نور مل گیا۔ ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہمارا وہ ایمان جو کہ کمزور پڑ گیا تھا، بلکہ تقریباً مر چکا تھا اس دنیا کے اور اس مادیت کی وجہ سے، طرح طرح کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے، کوتاہی، سستی، کاہلی کی وجہ سے، اللہ پاک نے ہمیں گویا زندہ کر دیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں دیکھو اب تم عام آدمی کی طرح نہیں ہو، اب تمہیں اپنی زیادہ حفاظت کرنی ہے، اب تمہیں اس نور کی حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر دوبارہ اسی اندھیروں میں چلے جاؤ۔ اور ان اندھیروں کا معاملہ یہی ہے کہ پھر اگر خدا نہ خواستہ تم نے اپنی روش نہیں بدلی، اپنا تعلق مع اللہ کو نہیں بڑھایا، تو یہ رمضان کا جو نور ہے یہ آہستہ آہستہ چلا جائے گا۔ تو تمہیں اپنے نور کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تم نے اپنی تلاوت کی حفاظت کرنی ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ذکر اذکار کی حفاظت کرنی ہے، تسبیحات کی حفاظت کرنی ہے، اپنے صدقات کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ سارے اعمال جو تم نے رمضان میں کیے ہیں ان کو تمہیں آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو کہیں تم ایسے نہ ہو جانا کہ وہ انسان جو کہ بیچارہ اندھیروں میں ہے، اس کو کسی چیز کی، کسی شے کی توفیق نہیں ہے، اور وہ اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہے،
اور اس سے بھی بڑھ کے کیا ہے کہ ایک تو اندھیروں میں رہے انسان اور اندھیروں کے پیچھے بھاگے. اس سے ایک اور مراد علماء یہی فرماتے ہیں کہ اندھیرا جب اندھیرے کے ہونے کا پتہ چل گیا تو اب اندھیروں کی طرف نہ جایا جائے, دوبارہ اندھیروں میں نہ جایا جائے. ایسے اعمال, برے دوستوں سے بھی انسان دور رہے, برے اعمال سے, بری صحبتوں سے, بری گیدرنگ سے, ٹھیک ہے نا. انسان ہر ہر زندگی کے ہر ہر معاملے میں اپنے آپ کو برائی سے دور رکھے, فتنوں سے دور رہے. اور دور رہنے کا مطلب ہے اس کے قریب بھی نہ جائے, اگر قریب گیا تو فتنے میں پڑ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کے نور کی حفاظت فرمائے. جو روشنی ابھی ہمارے پاس ہے, دیکھیں الحمدللہ ابھی بھی ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں, تسبیحات بھی کر رہے ہیں اور تلاوت بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے اور اندھیروں سے بالکل اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس سے ہوگا یہ کہ پھر یہ ایمان ہمارا اور نور جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, گویا ہمیں نئی زندگی ملی ہے ایک طرح سے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد مدد بھی آئے گی ہمارے لیے اور ہم اس نور کو سسٹین کر پائیں گے. اور دیکھیں اس میں کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ اندھیرے اتنے خطرناک ہیں کہ ان اندھیروں کے اندر ایک سزا ملتی ہے انسان کو. جب انسان اندھیرے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کو ایک سزا ملتی ہے. وہ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے کذالک زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے اعمال کر رہا ہوں, میں بہت نیک کام کر رہا ہوں, یا کم سے کم میں دوسروں سے بہت اچھا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو کہ بھائی چلو میں دوسروں سے, مطلب میں نیک اعمال نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. لیکن انسان پھر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی ہے زُیِّنَ لِلْکَافِرِین, یہ بھی ہے کہ اعمال کو مزین کر دیتا ہے شیطان. ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اندھیروں کی طرف جائیں اور ہٹ دھرمی سے اور بڑی ہی جرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ قائم رکھے, اور اللہ تعالی ہمیں اس نور کی جو رمضان المبارک میں اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ اس آیت کو میرا خود بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بھی بیان کروں اور آپ لوگوں سے بھی اس آیت کو ضرور شیئر کروں, کیونکہ یہ بڑی اہم آیت ہے. ہم بار بار پڑھتے رہیں اس آیت کو, اومن کان میتا فاحییناہ, بھلا وہ شخص جو کہ مردہ ہو چکا تھا اللہ نے اس کو زندہ کر دیا, وجعلنا لہ نورا, پھر اللہ نے اس کو ایک روشنی دے دی, یمشی بہ فی الناس, وہ اس روشنی کو لے کے لوگوں میں جاتا ہے. سبحان اللہ, یعنی کہ اس کی روشنی سے دوسرے لوگ بھی منور ہوتے ہیں. تو اس میں لوگوں کو دین کی دعوت بھی ہے کہ تمہاری روشنی سے ظاہری باتیں جو اندھیرے میں ہوں گے ان کو راستہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اس روشنی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اندھیروں سے دور رکھے, اور اللہ تعالی ہمیں خوش نمائی سے بھی دور رکھے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنی بری کیفیت ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی گناہ ہو اور ہم توبہ بھی نہ کریں, بلکہ اپنے تئیں الٹی سیدھی گمان کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو اور ناراض کر دیں اور سمجھیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کرنی تھی آپ لوگوں سے. اور اس کے بعد پھر دوسرا یہ کہ ہم سورہ کہف کا جو ہمارا معاملہ ہے, اچھا آج اتفاق یہ ہے کہ ظاہری باتیں لوگ کیونکہ شاید مصروف ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, کوئی اپنا دعوتوں میں گئے ہوئے ہیں اور سب ہر جگہ دعوتیں وغیرہ لوگوں کی چل رہی ہیں. تو میرے خیال میں ہمارا جو ہے, اور اسی لیے بہت سارے لوگ آ بھی نہیں سکے, لوگوں نے معذرت بھی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کی معذرت قبول فرمائے. بہرحال تو ہم پھر ایک کام یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اسی آیت کے اوپر اکتفا کرتے ہیں آج, اور اس کی ریکارڈنگ پھر ہم بھیج دیں گے. اور اس کے بعد کیونکہ ظاہری باتیں سورۃ الکہف کا معاملہ یہ ہے کہ تسلسل ٹوٹ جائے گا, تو وہ سارے بچے بھی اور جو ہمارے بہت سارے آن لائن کی جو آڈینس ہے انشاءاللہ تو وہ اگلے ہفتے سے شاید جوائن کریں, تو ہم اسی میں پھر خلاصہ کر لیں گے حضرت سورہ یوسف کا, سورہ کہف کا, کیونکہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے تک پہنچ چکے ہیں. تو ہم ایک جب ریویو کریں گے تو سب کے سامنے جب انشاءاللہ ریویو ہو جائے گا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس آیت کو ہی آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں, سورہ انعام آیت نمبر 122 پر, اور اس بات کو اپنا مشن بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال کی, تلاوتوں کی, نمازوں کی, اور اسی طریقے سے روزوں کی, تسبیحات کی, ہر نیک عمل کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے, نور ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نور کی حفاظت کریں, آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ, اور اگلے ہفتے
اور بھی لوگوں کو دعوت دیجیے گا انشاءاللہ کہ جو کہ جڑنے والے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہم اگلے ہفتے سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.